السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عنوان آسمانی گواہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو چہرہ مبارک پر تکلیف کے آثار ظاہر ہوتے تھے۔ یہ بات محسوس کرتے ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کپڑا اڑا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے نیچے ایک تکیہ رکھ دیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، میں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے آثار دیکھے تو میں نے کوئی گھبراہٹ محسوس نہیں کی، کیونکہ میں بے گناہ تھی۔ البتہ میرے والدین پر بے تحاشا خوف طاری تھا۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وحی کے آثار ختم ہوئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے، 2 قطرے موتیوں کی طرح نظر آ رہے تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا جملہ فرمایا وہ یہ تھا، عائشہ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بری کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر سورہ نور کی آیت نازل فرمائی تھی۔ ترجمہ: جن لوگوں نے یہ طوفان برپا کیا یعنی تہمت لگائی، اے مسلمانوں، وہ تم میں سے ایک چھوٹا سا گروہ ہے۔ تم اس طوفان کو برا نہ سمجھو، بلکہ یہ انجام کے اعتبار سے تمہارے حق میں بہتر ہی بہتر ہے۔ ان میں سے ہر شخص نے جتنا کچھ کہا تھا اسے اسی کے مطابق گناہ ہوا، اور ان میں سے جس نے اس طوفان میں سب سے زیادہ حصہ لیا، عبداللہ بن ابی، اسے زیادہ سخت سزا ملے گی۔ جب تم لوگوں نے یہ بات سنی تھی تو مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں نے اپنے آپس والوں کے ساتھ نیک گمان کیوں نہ کیا، اور زبان سے یہ کیوں نہ کہا کہ یہ صریح جھوٹ ہے۔ یہ الزام لگانے والے اپنے قول پر چارہ گواہ کیوں نہ لائے؟ سو قاعدے کے مطابق یہ لوگ 4 گواہ نہیں لائے تو بس اللہ کے نزدیک یہ جھوٹے ہیں۔ اور اگر تم پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل نہ ہوتا تو جس کام میں تم پڑے تھے اس میں تم پر سخت عذاب واقع ہوتا، جبکہ تم اس جھوٹ کو اپنی زبانوں سے نقل در نقل کر رہے تھے اور اپنے منہ سے ایسی بات کر رہے تھے جس کی تمہیں کسی دلیل سے قطعاً خبر نہ تھی، اور تم اس کی ہلکی بات یعنی گناہ واجب نہ کرنے والی سمجھ رہے تھے، حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک بہت بھاری بات ہے۔ اور تم نے جب پہلی بار اس بات کو سنا تو یوں کیوں نہ کہا کہ ہمیں زیبا نہیں کہ ایسی بات منہ سے نکالیں، معاذ اللہ، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔ اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ پھر ایسی حرکت مت کرنا، اور اگر تم ایمان والے ہو اللہ تم سے صاف احکام بیان کرتا ہے، اور اللہ جاننے والا بڑا حکمت والا ہے۔ جو لوگ ان آیات کے نزول کے بعد بھی چاہتے ہیں کہ بے حیائی کی بات کا مسلمانوں میں چرچا ہو، ان کے لیے دنیا و آخرت میں سزا دردناک مقرر ہے، اور اس بات پر سزا کا تعجب مت کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اور اے توبہ کرنے والو، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ تم پر اللہ کا فضل و کرم ہے جس نے تمہیں توبہ کی توفیق دی، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ بڑا شفیق بڑا رحیم ہے، تو تم بھی وعید سے نہ بچتے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 11 تا 20 کا ترجمہ۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، ان آیات کے نزول سے پہلے میں نے خواب دیکھا تھا۔ خواب میں ایک نوجوان نے مجھ سے پوچھا، کیا بات ہے، آپ کیوں غمگین رہتی ہیں؟ میں نے اسے بتایا کہ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں میں اس کی وجہ سے غمگین ہوں۔ تب اس نوجوان نے کہا کہ آپ ان الفاظ میں دعا کریں۔ ترجمہ: اے نعمتوں کی تکمیل کرنے والے اور آئے غموں کو دور کرنے والے، پریشانیوں کو دور کرنے والے، مصیبتوں کے اندھیرے سے نکالنے والے، فیصلوں میں سب سے زیادہ انصاف کرنے والے اور ظالم سے بدلہ لینے والے، اور اے اول و اے آخر، میری اس پریشانی کو دور فرما دے اور میرے لیے گلو خلاصی کی کوئی راہ نکال دے۔ دعا سن کر میں نے کہا، بہت اچھا۔ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی، میں ان الفاظ میں دعا کی، اس کے بعد میرے لیے برات کے دروازے کھول دیے گئے۔ الزام لگانے والوں میں مستح رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کی خبر گیری کرتے تھے، انہوں نے ہی ان کی پرورش کی تھی۔
لیکن یہ بھی الزام لگانے والوں میں شامل ہو گئے۔ جب اللہ تعالیٰ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو بری فرما دیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مستہ رضی اللہ عنہ کو اپنے گھر سے نکال دیا اور ان سے کہا، اللہ کی قسم، آئندہ میں کبھی تم پر اپنا مال خرچ نہ کروں گا، نہ تمہارے ساتھ کبھی محبت اور شفقت کا برتاؤ کروں گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی یہ آیت نازل فرمائی۔ ترجمہ: اور جو لوگ تم میں دینی بزرگی اور دنیاوی وسعت والے ہیں وہ قرابت داروں کو اور مسکینوں کو اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو نہ دینے کی قسم نہ کھا بیٹھیں بلکہ چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ کیا تم یہ بات نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے قصور معاف کر دے؟ بے شک اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے۔ اس آیت کے نزول پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا، کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت کر دے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اللہ کی قسم میں یقیناً چاہتا ہوں کہ میری مغفرت ہو جائے۔ پھر وہ مستہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، اس کا جو وظیفہ بند کر دیا تھا اس کو پھر سے جاری کر دیا، نہ صرف جاری کر دیا بلکہ 2 گنا کر دیا، اور کہا، آئندہ میں کبھی مستہ کا خرچہ بند نہیں کروں گا۔ انہوں نے اپنی قسم کا کفارہ بھی ادا کیا۔ اسی غزوہ میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا ہار 2 مرتبہ گم ہوا تھا۔ پہلی بار جب ہار گم ہوا تو اس کی تلاش کے سلسلے میں سب لوگ رکے رہے۔ اس دوران صبح کی نماز کا وقت ہو گیا۔ اسی وقت مسلمان کسی چشمے کے قریب نہ تھے، اس لیے پانی کی تنگی تھی۔ جب لوگوں کو تکلیف ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو ڈانٹا۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی گود میں سر رکھ کے سو رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہا، تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سب لوگوں کی منزل کھوٹی کر دی، نہ یہاں لوگوں کے پاس پانی ہے نہ قریب میں کوئی چشمہ ہے۔ یہ کہنے کے ساتھ ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بیٹی کی کمر پر ٹوکے بھی مارے، ساتھ ہی وہ کہتے جاتے تھے، لڑکی تم سفر میں تکلیف کا سبب بن جاتی ہے، لوگوں کے پاس ذرا سا بھی پانی نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اس موقع پر میں اپنے جسم کو حرکت سے روکے رہی کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری ران پر سر رکھ کے سو رہے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوتے تو کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیدار نہ کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہی بیدار ہوتے تھے کیونکہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس نیند میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے وقت بیدار ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے لیے پانی مانگا، پانی طلب فرمایا تو بتایا گیا کہ پانی نہیں ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیت نازل فرمائی۔ اس پر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بیٹی جیسا کہ تم خود بھی جانتی ہو تم واقعی مبارک ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، عائشہ تمہارا ہار کس قدر مبارک ہے۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ نے کہا، اے آل ابی بکر، یہ تمہاری پہلی برکت نہیں ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ کے ساتھ اگر کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آتا ہے تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لیے خیر پیدا فرما دیتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، ہار کی تلاش کے سلسلے میں ہم نے اس اونٹ کو اٹھایا جس پر میں سوار تھی تو ہمیں اس کے نیچے سے ہار مل گیا۔ مطلب یہ کہ اس واقعے کی وجہ سے مسلمانوں کو تیمم کی سہولت عطا ہوئی۔ اس سے پہلے مسلمانوں کو تیمم کے بارے میں معلوم نہیں تھا۔ اس واقعے کے بعد جب آگے سفر ہوا تو منافقین کی سازش کا وہ واقعہ پیش آیا جو آپ نے پیچھے پڑھا ہے۔
اسی سال چاند کو گرہن لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز خسوف پڑھائی، یعنی چاند گرہن کی نماز پڑھائی، جبکہ یہودی اس وقت زور زور سے ڈھول بجا رہے تھے اور کہہ رہے تھے چاند پر جادو کر دیا گیا۔ جزاک اللہ خیر۔